بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ فی قرآن حکیم والنفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم. قابل سعادت احترام سامعین مکرم، موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے وقت مقررہ پر آنا ہے. موت اپنے اندر یہ پیغام رکھتی ہے، اے مختلف سوچ و فکر رکھنے والے انسانوں، بے شمار منصوبے بنانے والے انسانوں، مختلف چیزوں میں ڈوب کر غرق اور مصروف اور پھنسے ہوئے انسانوں، تم عارضی ہو. کوئی بادشاہ وقت ہو یا عامی، کوئی بہت اللہ کا نیکوکار انسان ہو یا گنہگار، کوئی صاحب مال ہو یا صاحب بے حال، اس نے اس زندگی کے چند روزہ گزارن کے بعد چلے جانا ہے. اور اصل کامیابی کیا ہے جو حافظ صاحب نے تلاوت کی ہے؟ اطمینان والے نفس، اطمینان والا نفس، اطمینان والا انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کی مرضی کو بالا دست سمجھتا ہے. اور اطمینان والے رب، اس نفس کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو میری رضا میں راضی رہا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنتوں میں چلا جا. عزیز مکرم، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان دنیا پر اپنی نفس کی خواہشات کی اپنے منصوبے نہیں بلکہ رب کے مرضی سے جیے، کل قیامت وہ انسان اپنی مرضی سے جی سکتا ہے. اسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق جنتوں میں بالا خانوں میں جگہ دے سکتے ہیں. اور آج انسان اگر اپنی مرضی سے جیے تو کل پھر اسے اللہ کے حکم پر جانا ہوگا، جہاں بھی اللہ اسے بھیجیں گے وہاں اس کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی. اب سودا یہ بہت منافع کا ہے، بہت منافع کا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی منافع کا سودا کس طرح ہے. یہ جو زندگی ہے نا 60 سال 100 سال، یہ معمولی سی ہے. اور جب عالم برزخ اور کل قیامت کے مناظر سے گزر کر جنت اور دوزخ کے اندر سکونت اختیار کرنا، وہ کروڑوں سال کی ہے. اللہ کے محبوب نبی یہ ضمانت دیتے ہیں، کوئی بندہ تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی اللہ کی مرضی سے جیے تو اگلی اپنی مرضی سے جی لے.
لیکن اگر انسان یہاں اپنی مرضی کرتا رہے ہر معاملے میں، حلال حرام جائز ناجائز، اور ان سارے معیارات کو چھوڑ دے، جہاں جس طرح مال مویشی اپنی مرضی سے چارے والی جگہ جا کے چرتا ہے، اگر انسان بھی اسی طرح چرتا رہے تو پھر مالک کا اس کا بڑا حساب لے گا۔ تو یہ زندگی بڑی عارضی ہے، یہ معصومہ جو جا رہی ہے، ہم سارے اس کے عزیزان سے تعزیت کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ بہت ہی ایک ازمائش کی زندگی اس بچی نے گزاری، یعنی کوئی سوچ سکتا ہے انسان 15-16 سال کھانا نہ کھائے، بالکل لیکوڈ چیزیں کھا کر جیے، نرس چیز کھا سکے۔ میں اور آپ جو روزانہ ایک ٹائم 2 ٹائم 2-3 روٹیاں کھا کر بھی شکر ادا نہیں کرتے، تو ایک طرف ایک انسان کو ایک لقمہ ایک گرا روٹی کا ڈھلنے کی اجازت نہ ہو، کتنی بڑی آزمائش۔ اس رب کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کر سیں؟ یہ تھوڑی سی دھوپ ہے، تھوڑی سی، کبھی ہم پنڈارا کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے، لیکن دیکھا جہاں 20 لاکھ لوگ انسان کھڑے تھے، سامنے اللہ کا گھر تھا، کون سی انہوں نے دعا نہیں کی ہوگی، لیکن گرمی 45 اور 50 سے نیچے نہیں آئی، دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں ہماری قربت وہ نہیں رہی۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج یہ بچی جا رہی ہے، کل ہماری باری ہے۔ میں اس قبرستان سے گزرا ہوں تو 3 میں نے ٹینٹ لگے دیکھے ہیں، اور ٹینٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 40 دن کے اندر اندر لگے۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، ہم دعا کرتے ہیں ان عزیزوں کی جنہوں نے 12-15 سال اس آزمائش میں اس بچی کی خدمت کی ہے، کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ تو معصوم ہے، اور اس کے طفیل ہمارے گناہ معاف ہوں، اس معصومہ کے طفیل ہمارے گناہ معاف ہوں۔ جنازے میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے آپ نہیں کرتے ہیں حینا، ہم جو زندہ ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرا لفظ ہے میتنا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یہ جو ہم آزمائش کے ایک سرکل سے گزر رہے ہیں، اللہ ہمارے اوپر خاص فضل فرما، کرم فرما۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے آپ ذرا نظر دوڑاتے ہیں، عالمی سطح پر بھی ہماری کیا پوزیشن ہے؟ سارا کفر اکٹھا ہے اور مسلمان پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال اور ہمارے ان معاملات کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جانے والی بچی کے طفیل ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے۔ اور تھوڑے پیچھے ہو، بس ٹھیک ہے۔ کہ پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تیرے ہی فضل و کرم کے ساتھ ایک معصومہ کا ہم نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اللہ اس عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اس عمل کے صدقے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے مولا یہ معصومہ ہے، اس کے درجات اور مقامات کے اندر بے پناہ بلندیاں عطا فرما۔ اللہ کریم یہ لمبی بیماری دیکھ کے جا رہی ہے، اس بیماری کو اس کے لیے ذریعہ نجات فرما۔ اللہ کریم اس کے والدین، اس کے بہن بھائیوں نے جس قدر جس نے بھی اس کی خدمت کی ہے، اللہ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ یہ گناہوں سے پاک جا رہی ہے، جس قبرستان کے اندر یہ دفن ہونے جا رہی ہے، اللہ تمام اہل قبور کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہم سب کا دین، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ ہمارے محبوب صاحب اللہ انہیں صبر عطا فرما، تمام درجے کی اپنی اس بیٹی سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ یہ آج ہمیشہ کے لیے سلام الوداع کہہ جا رہی ہے، اللہ والدین کو اس کا بہترین اجر صبر پر اجر عطا فرما برحمتک یا
जी